نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ ناظرین کرام، پروگرام اہل بیت فی القرآن کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر امتیاز ترابی، اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں قبلہ مولانا ہادی حسن رضوی صاحب۔ اور آج کے اس پروگرام میں جو سورہ مبارکہ ہمارے نزدیک موضوع گفتگو ہے وہ سورہ توبہ ہے، اور اس کی آیات 19 سے لے کر 22 تک ہم گفتگو میں زیر بحث لائیں گے۔ جو سب سے پہلا سوال قبلہ میں نے آپ سے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وجہ بیان فرما دیجیے ہمارے ناظرین کے لیے کہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور پھر ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، آج ہم لوگ اس 18ویں اور آخری پروگرام میں جو اس سلسلے کا ہے، سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 19 سے 22 تک انشاءاللہ ان آیات پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور جو پروگرام کا مین تھیم تھا اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، قرآن کریم کی روشنی میں اہل بیت فی القرآن، اسی کے تحت گفتگو جاری ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ آیات بھی جو ہم نے منتخب کی ہیں، ان آیات کا اہل بیت علیہم السلام سے اور خصوصیت کے ساتھ سید و سردار اہل بیت امیر کائنات مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت گہرا تعلق ہے، اور اسی تعلق کے پیش نظر ان آیات کا انتخاب کیا گیا ہے۔ لیکن ان آیات کی تلاوت سے پہلے جو ڈاکٹر صاحب نے کوشچن کیا کہ سورہ مبارکہ توبہ، جس کا دوسرا نام سورہ برات بھی ہے، اس کی تلاوت سے پہلے ہم بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کا جواب میں ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، سیدھی بات یہ ہے کہ یہی قرآن کریم کا وہ اکیلا سورہ ہے، وہ واحد سورہ ہے کہ جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہوتی۔ باقی قرآن کریم کے جتنے سورے ہیں سب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے، اور ہمارے نظریے کے مطابق جو اہل بیت علیہم السلام کا نظریہ ہے، بسم اللہ ہر سورے کا جز ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص سورے کو پڑھتا ہے مگر بسم اللہ کو نہیں پڑھتا تو وہ سورہ کمپلیٹ نہیں پڑھتا۔ اسی لیے نماز میں ہمارے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت سورے کے ساتھ واجب قرار دی گئی ہے۔ اگر کوئی انسان سورہ حمد پڑھتا ہے یا سورہ حمد کے بعد دوسرا سورہ پہلے اور دوسری رکعت میں، کوئی بھی سورہ پڑھ سکتا ہے پہلے اور دوسری رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد، سوائے سجدے والی سورتوں کے۔ اگر کوئی شخص سورہ پڑھتا ہے، کوئی بھی سورہ پڑھتا ہے، تو اس کے اوپر فرض یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ساتھ میں پڑھے، اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں پڑھتا ہے تو اس کی تلاوت قابل قبول نہیں ہے، اور نتیجتاً اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو سورہ توبہ یہ قرآن کا وہ واحد سورہ ہے کہ جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، اور چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے نہیں، لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے اور نہیں پڑھ سکتے۔ اب یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورہ کی ابتدا میں کیوں نہیں ہے، اور جو عام ٹرینڈ قرآن کریم کا ہے کہ جو سورہ بھی شروع ہوتا ہے رحمان اور رحیم پروردگار کے اسم مبارک سے شروع ہوتا ہے، تاکہ قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی اللہ کی رحمت و کرم پر غور و فکر کریں، اور وہ رحمت و کرم اپنے کردار کے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور دوسرے انسانوں کے ساتھ اللہ کے رحم و کرم سے سبق حاصل کر کے رحم و کرم کا برتاؤ کریں۔ یہ دراصل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک چھوٹی سی فلسفی ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ یہ سورہ توبہ یا سورہ براءت، اس سورے میں خاص طور پر ابتدائی آیتوں میں اللہ نے کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، وہ کافر و مشرک
کہ جو سرکشی پہ سرکشی کر رہے تھے، بغاوت پہ بغاوت کر رہے تھے، اور ہر طرح کے عہد و پیمان جو رسول اللہ نے ان کے ساتھ منعقد کیے، ان کے ساتھ باندھے، اس کی انہوں نے پامالی کی اور کسی بھی قانون کو فالو نہیں کر رہے تھے، تو ان پر اللہ نے ایک طرح سے اپنے غضب کا اظہار کیا ہے اور اپنی براءت اور اپنے رسول کی براءت کا ان سے اعلان کیا ہے۔ اسی وجہ سے اس سورہ میں اللہ نے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں رکھی۔ جو سورہ غضب سے شروع ہو رہا ہو، اس سورہ کے آغاز میں رحمت و رحمانیت پروردگار کا تذکرہ مناسب نہیں تھا، لہذا اللہ نے وہ تذکرہ نہیں کیا۔ حالانکہ جو ہمارے ہاں روایات ہیں ان کے مطابق جب ہم اس سورہ کو شروع کریں تو چونکہ آیات ابتدا میں اللہ کے غضب کا ذکر کیا گیا، لہذا معصومین نے ہم کو تعلیم یہ دی ہے کہ جب اس سورہ کو شروع کرو تو غضب پروردگار سے پناہ مانگو اور کہو اعوذ باللہ من غضب الجبار، اور اعوذ باللہ من غضب الجبار سے اس سورہ کو شروع کرو۔ حالانکہ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چونکہ صرف شروعاتی اور ابتدائی آیتوں میں غضب پروردگار کا ذکر ہے، لہٰذا اگر کوئی اس سورہ کو شروع سے پڑھ رہا ہو تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے بلکہ اعوذ باللہ من غضب الجبار پڑھے۔ لیکن اگر کوئی وسط سے پڑھ رہا ہو، بیچ سے پڑھ رہا ہو یا آخر سے اس سورہ کی تلاوت کر رہا ہو تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ سکتا ہے، دوسرے تمام سوروں اور دوسرے تمام قرآن کے پیجز اور آیات کی طرح سے۔ جی، یہ تو مسئلہ طے ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ آیات کا ذکر بھی کر دیا جائے، تلاوت بھی کر دی جائے اور وضاحت بھی بیان کر دی جائے۔ جی، تو وہ آیات جو انشاءاللہ آج ہماری گفتگو کا موضوع اور محور ہے، وہ سورہ مبارکہ توبہ کی آیات 19 تا 22۔ تو ان آیات کی تلاوت، ترجمہ اور توضیح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ آیت نمبر 19۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ یہ آیت نمبر 20۔ یبشرہم ربہم برحمۃ منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ یہ آیت نمبر 21۔ خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ یہ آخری آیت اس سلسلے کی، آیت نمبر 22۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو، مسلم امہ کو ایڈریس کرتے ہوئے، مخاطب قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کے سیراب کرنے کے عمل کو اور اسی طرح سے مسجد الحرام کی کلید برداری کو، مسجد الحرام کی تعمیر، مرمت اور ان تمام چیزوں کو ان لوگوں یا اس عظیم انسان کا درجہ دے دیا ہے، ان تمام نیک کاموں کو اس عظیم انسان کے کارہائے نیک کا درجہ دے دیا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ، اور ظاہر سی بات ہے ایمان لایا کا مطلب ہے کما حقہ ایمان لایا، اور اللہ کی راہ میں کما حقہ جہاد کیا۔ لا یستوون عند اللہ، تمہاری ناانصاف نگاہوں میں یہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں مگر اللہ کی نگاہ عدل و انصاف میں یہ کوالٹیز برابر نہیں ہو سکتی۔ حاجیوں کو سیراب کرنا کار ثواب ہے، مسجد الحرام کی کلید برداری اور اس کی مرمت کا کام کار خیر ہے، لیکن جو انسان کما حقہ اللہ پر ایمان لایا ہو اور اس نے کما حقہ اللہ کی راہ میں ہر اعتبار سے جہاد کیا ہو، یہ کارہائے خیر جن کا تم نے ذکر کیا، یہ اس کے کارہائے خیر کے برابر نہیں ہو سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا۔ گویا اللہ نے ظالم کا لفظ استعمال کر کے یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جو لوگ اس قسم کا مقایسہ کرتے ہیں اور موازنہ کرتے ہیں وہ حقیقت میں ناانصافی کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ،
جو لوگ سچے دل سے اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی راہ میں نیک نیتی کے ساتھ ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں خلوص دل کے ساتھ جہاد کیا اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے، یقیناً وہ درجے کے اعتبار سے بڑے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ اپنی رحمت کی بشارت دیتا ہے، اپنی خوشنودی کی بشارت دیتا ہے اور ان باغات کی بشارت دیتا ہے جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک عظیم اور گریٹ ریوارڈز موجود ہیں۔ تو یہ آیتوں کا ترجمہ۔ اب ذرا سی ان آیتوں کی وضاحت۔ ان آیتوں میں اللہ نے دو کوالٹیز استعمال کی ہیں، پھر اس کے بعد میں اس بات کا پتہ چلتا ہے ان آیتوں کے ذریعے سے کچھ لوگ ایسے تھے جو ان دو کوالٹیز کے ذریعے سے کسی ایسے انسان کے ساتھ کمپیٹ کرنا چاہتے تھے، برابری کرنا چاہتے تھے جو سچا مومن اور سچا مجاہد تھا۔ وہ دو کوالٹیز کون کون سی ہیں؟ سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، حج کے موقع پہ حاجیوں کی سیرابی اور مسجد الحرام کی، کعبے کی کلید برداری۔ تو وہ تمام حضرات جو حج سے مشرف ہو گئے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، اور جو حج سے مشرف نہ ہوئے، خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ان کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ سعودی عربیہ جنرلی ایک ایسی سرزمین ہے، خاص طور پر حجاز کا ایریا، کہ جہاں پہ پانی کی کمی رہی، اور یہ جو منی ہے، عرفات اور مشعر الحرام، یہ تین پلیسز خاص طور پہ ایسے تھے جہاں پہلے بھی پانی نہیں تھا اور آج بھی پانی نہیں ہے۔ تو آج پانی نہیں ہے تو جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس لیے کہ آج ظاہر سی بات ہے پائپ لائن کی فیسلٹی موجود ہے، لیکن اس زمانے میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ تو جب حج کے لیے لوگ جاتے تھے اور مسجد الحرام کے آس پاس کے ایریے سے ایک دن آتا ہے 8 ذی الحجہ کہ جب لوگوں کو کوچ کرنا پڑتا ہے منی، عرفات اور مشعر الحرام کے لیے، تو 8 ذی الحجہ کو لوگوں کا سارا ہم و غم یہ ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ پانی اپنے ساتھ لے جائیں، زیادہ سے زیادہ پانی کا اسٹاک کر لیں اور اپنے ساتھ اس کو لے جائیں۔ تو اونٹوں کی پشتوں پر پانیوں کے مشک لادے جاتے تھے، اسی لیے اس دن کو 8 ذی الحجہ کو آج بھی عربی زبان میں یوم الترویہ کہا جاتا ہے، اور اسلامک اصطلاح میں اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، یعنی پانی پلانے کا اور پانی فراہم کرنے کا اور پانی کا ذخیرہ اکٹھا کرنے کا دن۔ تو اس زمانے میں خاص طور پر چونکہ ان 3 مقدس مقامات پر پانی بہت کمیاب تھا، پانی نایاب تھا بلکہ، تو یہ پوسٹ اور یہ پوزیشن بہت عظیم تھی کہ کوئی انسان حاجیوں کی سیرابی کا بندوبست کرے ان 3 مقامات پر۔ تو بہرحال اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا، یہ ہے اس کا کانٹیکسٹ، حاجیوں کو پانی پلانے کی کیا خصوص۔ آج اگر ہمارے بچے پڑھیں تو کیا چیز حاجیوں کو پانی پلانا، وہاں پانی موجود ہے، ہر انسان پانی پی لے۔ تو یہ کانٹیکسٹ سمجھ آئیں گے تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ حاجیوں کو پانی پلانا یہ ایک کار خیر تھا اور بہت بڑا فضیلت کا کام تھا، اسی لیے اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ وعمارت المسجد الحرام، اور اسی طرح سے مسجد الحرام جو دنیا کا سب سے ظاہر سی بات ہے سیکرڈ مقدس مقام ہے، اور دنیا کی سب سے مقدس مسجد اور سب سے افضل مسجد، اور اس مسجد کی فضیلت کے لیے ہی کیا کم ہے کہ روایتوں میں ہے کہ اگر انسان 1 رکعت نماز اس مسجد میں پڑھتا ہے تو وہ 1 رکعت عام جگہوں کے اوپر پڑھی جانے والی 1 ملین نماز سے بھی افضل ہے، 1 ملین رکعت سے افضل ہے۔ تو یہ اس مسجد کا ثواب ہے۔ تو اس مسجد کی جو دیکھ ریکھ کرنے والا ہو، اس کے لیے کہا جو لفظ استعمال ہوا عمارت المسجد الحرام، مسجد الحرام کی تعمیر کرنے والے، مرمت کرنے والے، اس کی چابی رکھنے والے۔ تو خانہ کعبہ اور مسجد الحرام کی چابی رکھنے والے، ان کا بڑا احترام ہوتا تھا عرب میں، اور ان کی بڑی شان و شوکت تھی۔ اور آج بھی جو سعودی عربیہ کا بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنے کو خادم الحرمین شریفین کہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب وہ خادم الحرمین ہے یا خائن الحرمین ہے، یہ تو ظاہر سی بات ہے، جو سننے والے وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال آج بھی جو حکومتیں ہیں وہ فخر کرتی ہیں اور اپنے نام کے ساتھ اس لیبل کو لگائے ہوئے ہیں، خادم الحرمین الشریفین۔ تو اس زمانے میں بھی جو اس مقام اور مرتبے فائز ہوتے تھے، ان کے دماغ بہت اوپر ہوتے تھے اور وہ کافی
اپنے اندر عزت اور عظمت اور فخر کا احساس کیا کرتے تھے۔ اچھا قبلہ، اس میں آپ نے سورہ توبہ میں جو آیات آپ نے بیان فرمائی ہیں ان میں 3 اہم فضیلتیں بیان ہوئی ہیں جی، اس میں ہم شان نزول بھی ڈسکس کر چکے ہیں اور کریں گے بھی۔ شان نزول ابھی ہم نے حقیقت میں ڈسکس نہیں کیا ہے، تو ان تینوں فضیلتوں کو جو آپ نے ذکر کیا ان کو ذکر کرنے سے پہلے کیا مناسب یہ نہیں کہ شان نزول پہلے ذکر کر لیں گے؟ شان نزول ڈسکس کر لیتے ہیں، اس کے بعد فضیلتوں کا ذکر کر لیتے ہیں۔ تو شان نزول اس کی یہ جو تینوں آیت، یہ جو 4 آیتیں ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 19 سے 22 جو اس کی شان نزول ملتی کتابوں میں، وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ 2 اہم فضیلتیں اللہ نے بیان کی ہیں، سقایت الحاج، عمارت المسجد الحرام، حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد الحرام کی دیکھ ریکھ کرنا۔ تو حضرت عباس، یہ جو رسول اللہ کے چچا تھے، ان کا ذکر ہے، یہ وہ والے عباس ہیں جو کربلا میں عباس علمدار تھے، ان کا ذکر نہیں ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ رسول اللہ کے چچا حضرت عباس وہ مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ ایک دوسرے صاحب جن کا نام شیبہ ملتا ہے تاریخ میں، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ دونوں حضرات آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ گفتگو کرتے کرتے وہ اچانک اس موڑ پہ آ گئی کہ کون افضل ہے، کس کے پاس زیادہ کمال ہے اور کس کے پاس زیادہ فضیلت ہے۔ تو رسول اللہ کے جو چچا تھے حضرت عباس، انہوں نے چونکہ وہ منی میں، مشعر الحرام میں اور عرفات میں ان تینوں حساس مقامات پر حاجیوں کی سیرابی اور پانی کی فراہمی کے ذمہ دار تھے، تو انہوں نے اپنی اس فضیلت کو وہاں پہ نمونے کے طور پہ پیش کیا کہ ہمارے اندر یہ فضیلت ہے، لہٰذا ہم تم سے افضل ہیں۔ تو اس کے برخلاف جو سامنے والے تھے شیبہ، انہوں نے اپنی وہ فضیلت پیش کی کہ ہم مسجد الحرام کی دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں، تو ہم تم سے افضل ہیں، اور مسجد الحرام وہ مسجد جس کا ہم نے ذکر کیا کہ اس سے افضل کوئی مسجد نہیں ہے، اور خانہ کعبہ سے بہتر کوئی مقام نہیں ہے، تو خانہ کعبہ کی چابی ہمارے پاس ہے، مسجد الحرام کی دیکھ ریکھ ہم کرتے ہیں، تو ہم سے بڑا مرتبہ کس کا ہوگا؟ تو یہ دونوں حضرات اس انداز میں گفتگو کر رہے تھے، اور ظاہر سی بات ہے ایسی گفتگو کسی نتیجے تک تو پہنچنے والی ہے نہیں۔ امیر کائنات ادھر سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ خواہ کی لا حاصل گفتگو میں الجھے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ اس گفتگو کو ختم کر دیا جائے۔ وہ جو آرگیومنٹ چل رہا تھا، جو جھگڑے لڑائی کا ماحول وہاں پہ گرم تھا، مولا کائنات پہنچنے کے بعد کہا کہ تم لوگ جو باتیں کر رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، یہ چیزیں فضیلت کا معیار نہیں ہیں۔ یقیناً کار خیر ہے اور کار ثواب ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور اسی طرح سے مسجد الحرام کی دیکھ ریکھ کرنا، لیکن یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی بارگاہ میں محترم ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں انسان لائق احترام بنتا ہے اور اللہ کا مقرب بنتا ہے۔ یہ چیزیں اس کیٹیگری میں نہیں آتی، اس لیے کہ یہ چیزیں سب کے لیے اچیویبل نہیں ہیں، لیکن اللہ عادل ہے، اور اللہ کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اگر کمپٹیشن رکھتا ہی ہے تو ایسا ٹارگٹ رکھے جو سب کے لیے ایکسیسیبل ہو، جو سب کے لیے اچیویبل ہو۔ اب مسجد الحرام کی کلید برداری، خانہ کعبہ کی کلید برداری، اس کی دیکھ ریکھ وہ ایک آدمی کا کام ہے، تو اب باقی لوگ تو ظاہر سی بات ہے آلریڈی پھر کمپٹیشن سے خارج ہو گئے، یا اسی طرح سے حاجیوں کی سیرابی کی ذمہ داری وہ ایک آدمی کا کام ہے، تو باقی لوگ تو آٹومیٹک خارج ہو گئے۔ تو ایسا اللہ کی طرف سے، عادل پروردگار کی طرف سے کوئی کمپٹیشن نہیں ہوتا، کوئی مسابقہ نہیں ہوتا کہ جس میں کچھ لوگ ایکسیس کر سکیں ٹارگٹ تک اور کچھ لوگ ٹارگٹ تک ایکسیس نہ کر سکیں۔ اللہ کی طرف سے جو معیار فضیلت ہے وہ سب کے لیے دروازہ اس کا کھلا ہوا ہے اور ہر انسان اس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں جو معیار فضیلت ہیں وہ ایمان ہے، جہاد ہے اور ہجرت ہے، اور ان تینوں فیلڈز میں ظاہر ہے کہ میرا کوئی ثانی نہیں، لہذا میں تم دونوں سے افضل ہوں۔ مولا علی نعوذ باللہ ظاہر ہے کہ معصوم اور مولا علی کی جو شخصیت عظمت و جلالت اس کے مطابق یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ بوسٹ کر رہے تھے اور وہ اپنی فضیلت لوگوں سے منوانا چاہتے تھے، بلکہ مولا علی حقیقت میں وہ جھگڑا جو چل رہا تھا اس کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو بات یہاں پہ ختم ہو گئی اور وہ دونوں حضرات خاموش ہو گئے۔ خاموش تو ہو گئے لیکن جو بات تھی وہ ذرا سے ان پہ گراں گزری،
کہ مولا علی جن کا سن بھی ابھی کم تھا، اگرچہ مولا علی نے جب ان کے ساتھ جا کے گفتگو کی تھی تو جو اسلامک آداب ہیں ان کا مکمل لحاظ رکھتے ہوئے پہلے ان کو سلام کیا تھا، پھر ان سے اجازت حاصل کی تھی. لیکن بہرحال حق کا مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ ہر انسان اس کو آسانی سے برداشت نہیں کر پاتا. تو حضرت عباس رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے آج علی مرتضیٰ آئے اور ہمارے درمیان اس طرح سے گفتگو ہو رہی تھی اور انہوں نے آ کے یہ بات کہی. تو حضور کریم نے مولا علی کو طلب فرمایا. جب مولا علی پہنچے تو آپ نے پوچھا کہ یا علی، عباس جو میرے چچا ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے، تم بتاؤ کہ ماجرا کیا تھا. تو مولا علی نے تمام تفصیلات بیان کی اور آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی نظر میں برتری کا معیار اس طرح سے طے کر رہے تھے اور اس طرح سے جھگڑا کر رہے تھے اور میں نے یہ معیار بیان کیے. تو اب جو تفسیر کی کتابیں ہیں، تفسیر علامہ قرطبی، تفسیر فخر الدین رازی، تفسیر در المنصور، تاریخ خطیب بغدادی، ابن عساکر وغیرہ، ان تمام کتابوں معتبر کتابوں کے مطابق جب مولا علی نے بیان کیا کہ میرا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کی نظر میں معیار فضیلت ایمان ہے، جہاد ہے اور ہجرت ہے، تو اس موقع پہ اس کانٹیکسٹ میں اللہ نے ان 4 آیتوں کو نازل فرمایا اور ان 4 آیتوں کو نازل کر کے جو کچھ مولا علی نے کہا تھا اس پر اللہ نے مہر تائید ثبت فرمائے. تو یہ آیتوں کی شان نزول ہے اور ظاہر سی بات ہے اس شان نزول سے یہ مسئلہ 100% کلیئر ہو جاتا ہے اور کنفرم ہو جاتا ہے کہ ان آیتوں میں جس مومن کی بات کی گئی ہے، جس مجاہد کی بات کی گئی اور جس مہاجر کی بات کی گئی ہے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ذات والا صفات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا قبلہ، میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ قرآن کی روح سے کچھ اور نہیں، ابھی وہ پوائنٹ رہ گیا کہ یہ جو تینوں فضیلتیں ہیں ان کو ہم کس طرح سے اچیو کر سکتے ہیں. آپ نے سوال 2 سوال تھے، ایک تو شان نزول تھا اور دوسرے جو تینوں فضیلتیں ہیں ایمان، جہاد اور ہجرت. جی. تو جہاں تک مسئلہ ایمان کا ہے جی تو ایمان ہم سبھی خدا کے لطف و کرم سے مومن ہیں اور ایمان ایک ایسا تصور ہے کہ اس میں جتنا بھی چاہیں ہم اتنا اضافہ کر سکتے ہیں اور ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جتنا بھی آپ دوڑیں کم ہے، اور ایک ایسا سفر ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، ہمیشہ ترقی کے درجات باقی رہ جاتے ہیں. اور جہاد بھی اسلام میں محدود نہیں ہے کہ اس زمانے میں جہاد ہوتا تھا اور آج جہاد نہیں ہوتا تو ہم جہاد نہیں کر سکتے. اسلام کے نقطہ نظر سے ہر وہ عمل خیر جو انسان اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دے وہ جہاد کا درجہ رکھتا ہے. اگر اللہ کے مشن کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے انسان ایک قدم بھی اٹھاتا ہے تو اس کا وہ ایک قدم بھی اللہ کی راہ میں جہاد ہے. جہاد قلم سے بھی ہو سکتا ہے، جہاد زبان سے بھی ہو سکتا ہے، جہاد مال سے بھی ہو سکتا ہے. جس کے اندر لکھنے کی صلاحیت ہے اگر وہ لکھتا ہے اور لکھ کے کوئی اچھا میسج، کوئی اچھا پیغام، اچھا لٹریچر لوگوں تک پہنچاتا ہے تو یہ بھی جہاد ہے. انفارچونیٹلی یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جو ہماری اپنی قوم میں جس پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے اور اس میدان میں جس میں ہم یکا تازہ میدان تھے، ہم اپنی مثال آپ تھے، ہمارا کوئی ثانی نہیں تھا قلم کے میدان میں، لکھنے کے میدان میں. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت قحط سا پڑ رہا ہے. جی قحط کی صورتحال ہے اور ہماری اپنی قوم جو علی کے چاہنے والے ہیں، حسین کے ماننے والے ہیں، علی جیسے عالم اور امام جعفر صادق، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام جیسے صاحبان علم و قلم کے ماننے والے ہیں، ان کے ہاں لکھنے والوں کا فقدان ہوتا جا رہا ہے. تو ہم ریکویسٹ کریں گے اپنے ناظرین سے، اپنے سامعین سے، ضروری نہیں کہ آپ علامہ دہر ہوں، آپ جو کام بھی کرتے ہیں، آپ کا جو مشغلہ بھی ہے، جو پروفیشن بھی ہے، جو کچھ آپ دین کے بارے میں جانتے ہیں، دین کے بارے میں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کو اپنے پروفیشن اور اپنے مشغلے سے ریلیٹ کرتے ہوئے آپ اس کو لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچائیے. اب ظاہر سی بات ہے اس میں ایلیبوریٹ نہیں کر سکتا، ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے اور اس کا یہ موقع اور محل بھی نہیں ہے. لیکن اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جو کسی خاص شعبہ حیات سے مخصوص ہو. ہر شعبہ حیات کو اسلام اپنے اندر انکلوڈ کر لیتا ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. لہذا اسلام کی اس خوبصورتی سے اس حسن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہمارے ناظرین ہیں، وہ سامعین ہیں، وہ جس شعبے میں بھی ہوں وہ لکھیں اور اسلام کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے اپنے شعبے سے مدد لیتے ہوئے
اپنے شعبے کے مزاج کے مطابق، صلاحیت کے مطابق دنیا کے سامنے عام کریں، اور اس طرح سے جو یہ قحط بنتا جا رہا ہے لکھنے والوں کا، اس میں بہرحال اپنی صلاحیت کے مطابق کمی کرنے کی پوری کوشش کریں۔ تو جہاد کے مختلف درجے ہیں، جس کے پاس لکھنے کی صلاحیت نہیں، فرض کر لیجئے وہ پیسہ خرچ کر کے اللہ کی راہ میں، تو ایمان اور جہاد یہ مسئلہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم آج بھی ایمان اور جہاد سے اپنے آپ کو فیضیاب کر سکتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ جو ہمارے ناظرین اور سامعین کے ذہنوں میں یقیناً ہوگا، اور برابر مومنین سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایمان، جہاد، ان کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو ثواب کی منزل تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن ہجرت یہ وہ عبادت ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں بار بار بیان کیا، اور اس کی بڑی شان ہے اور بڑا مرتبہ ہے۔ مثلا قرآن میں آیتیں موجود ہیں، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو انسان بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ برکتیں ہی برکتیں پائے گا، اور اس کی راہ میں گشائشیں ہی آئیں گی۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اگر کوئی انسان اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے اور ہجرت میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ شہید مرتا ہے، اور اللہ کے اوپر اس کا اجر ثابت ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام ہجرت کی فضیلتیں ہیں۔ تو آج کے زمانے میں تو ہجرت کا دروازہ بظاہر بند نظر آتا ہے، ہم اس ثواب کو کیسے حاصل کریں؟ تو یہاں پر بھی حلال مشکلات امیر کائنات مولا الموحدین ہماری مدد کرتے ہیں، کہتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج اس طرح سے جس طرح سے رسول اللہ کے زمانے میں ہجرت ہوتی تھی، اگر آج تم اس طرح سے ہجرت نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہجرت کا ثواب آج بھی حاصل کر سکتے ہو۔ اور وہ ثواب کس طرح سے حاصل کر سکتے ہو؟ یقول الرجل ہاجرت ولم یہاجر انما المہاجر من ہاجر السیئات ولم یأت بها۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں مہاجر ہوں اور میں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کیا ہے، لیکن حقیقت میں ولم یہاجر، وہ انسان مہاجر نہیں ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ صحیح مہاجر کون ہے، ہجرت کی روح اور اسپرٹ کیا ہے، وہ مولا علی بیان فرماتے ہیں انما المہاجر من ہاجر السیئات ولم یأت بها۔ ہجرت کی روح یہ ہے کہ انسان برائیوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرے۔ انسان اگر ایک سنفل گناہوں سے آلودہ زندگی گزار رہا ہے تو اس گناہوں سے آلودہ زندگی سے وہ نکل کر نورانی زندگی میں آ جائے، تقوی اور طہارت کی زندگی میں آ جائے، تو یہ اصل ہجرت ہے۔ اور جو انسان ایسا کرے گا اسے اللہ کی طرف سے مہاجر کا پورا پورا ثواب ملے گا۔ تو ہجرت کا دروازہ بھی الحمدللہ کھلا ہوا ہے۔ جسمانی اعتبار سے زندگانی جو ہماری چل رہی ہے اس کے اعتبار سے بھی فزیکل ہجرت بھی کبھی کبھی ضروری ہو جاتی ہے، لیکن فزیکل ہجرت اکثر لوگوں کے لیے فی الحال ضروری نہیں ہوتی، لیکن بہرحال یہ اسپریچول اور ریئل ہجرت اس کے چانسز موجود ہیں، اور ہم اپنا کوٹا جو ثواب کا ہے وہ پورا کر سکتے ہیں اس ہجرت کے ذریعے سے۔ جی، تو یہ وہ 3 فضیلتیں تھیں جن کو ہم نے بیان کرنے کا وعدہ کیا تھا، ہم سمجھتے ہیں کہ ان پر روشنی نوازش بڑی کرم نوازی۔ اب یہ ہے کہ کیا ہم ان فضیلتوں کو اپنا سکتے ہیں؟ جی، تو یہ اپنانے کی بات ہم نے کی، یقیناً ہم اپنا سکتے ہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے، اپنا یقیناً سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی انسان ان فضیلتوں میں سے کسی بھی فضیلت میں امیر المومنین کے برابر یقیناً نہیں ہو سکتا۔ مومن کوئی بھی مومن ہو جو اول المومنین ہونے کا شرف مولا علی کو حاصل ہے، وہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ نہ نمبر کے اعتبار سے کوئی مولا علی کی برابری کو پہنچ سکتا ہے، اس لیے کہ اول تو ایک ہی ہوتا ہے، اور نہ کوالٹی کے اعتبار سے کسی کا ایمان اس پائے تک پہنچ سکتا ہے کہ حضور فرمائے کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو اگر نمبرنگ کے اعتبار سے دیکھیں تو علی سب سے پہلے مومن، رفت کے اعتبار سے دیکھیں تو، اور اگر کوالٹی کے اعتبار سے دیکھیں تو ان کا ایمان کل ایمان، تو کوئی مولا علی کی برابری نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے جہاد میں بھی کوئی مولا علی کی طرح سے جہاد نہیں کر سکتا۔ کوئی شعبہ جہاد ایسا ہے ہی نہیں، جہاد کی جتنی صورتیں تصور کی جا سکتی ہیں ان سب کو مولا علی نے افضل ترین شکل میں انجام دیا۔ اور اسی طرح سے ہجرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جو ہجرت کی ہے مولا علی نے، اور اگین وہاں پر بھی جو کوالٹی مولا علی کی ہجرت کی ہے کہ رسول اللہ کی امانتوں کو لوٹا کے ہجرت کر رہے ہیں، رسول اللہ کی صداقتیں تھیں،
رسول اللہ کی امانتیں تھیں، رسول اللہ کی وراثتیں تھیں، ان سب کا حق ادا کرنے کے بعد علی مرتضیٰ رسول اللہ کے گھر کی خواتین کو، فواتم کو لے کے مکے سے مدینے جا رہے ہیں، اور اس ہجرت کی راہ میں مولا علی کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، کافروں سے جنگ بھی کرنا پڑی، مشرکوں سے قتال بھی کرنا پڑا، اور ظاہر سی بات ہے جب آپ وہاں پہنچے ہیں مدینے تو لہو لہان تھے، آپ کے پیروں سے خون بہہ رہا تھا. تو وہ ہجرت کی جو کوالٹی ہے وہ بھی کسی کے اندر نہیں آ سکتی، اور شب ہجرت جو قربانی مولا علی نے دی ہے اس کا تصور بھی کوئی انسان نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. قبلہ بات یہ ہے کہ قرآن کی روح سے معیار فضیلت و کمال کیا ہے؟ تو قرآن کی روح سے معیار فضیلت و کمال ایک تو یہی تین چیزیں جو ہم نے بیان کی، ایمان، جہاد اور ہجرت. اس کے علاوہ جب ہم قرآن کریم کی آیتوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں دوسرے معیارات بھی، دوسرے کرائٹیریا بھی اللہ نے بیان کیے ہیں. مثلا جو دوسرے کرائٹیریا آپ کو دکھائی دیتے ہیں وہ علم ہے، تقوی ہے، یہ سب بھی ظاہر ہے کہ اللہ کے معیار فضیلت ہے، اللہ کے بتائے ہوئے معیار فضیلت ہے. مثلا علم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے میرے حبیب آپ اعلان کر دیجئے کہ جو جاننے والے ہیں، جو صاحبان علم ہیں اور جو صاحبان علم نہیں ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے. تو اس معیار فضیلت کے مطابق بھی آپ دیکھیں گے تو علی سب سے اوپر نظر آئیں گے. پوری تاریخ بشریت میں سوائے علی اور اولاد علی کے کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ جو پوچھنا چاہو پوچھو. سبحان اللہ. زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جاتے. دعویٰ کیا ہے لوگوں نے، لیکن جس شان سے انہوں نے دعویٰ کیا اسے دوبالا شان سے وہ ذلیل و رسوا بھی ہوئے. اس دعوے کو کرنے کے بعد میں اس کا حق صرف علی اور اولاد علی نے ادا کیا ہے. سبحان اور نجب بلاغہ مولا علی کے علم کی مثال. اور دوسرا جو معیار فضیلت اللہ نے بیان کیا ہے وہ سورہ مبارکہ حجرات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے بڑا متقی وہ ہے، تم میں سب سے بڑا اللہ کے نظر میں محترم اور برتر اور بافضیلت وہ جو سب سے بڑا متقی ہو. تو اس معیار کے مطابق بھی آپ دیکھیں گے تو علی کی ہمسری کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ علی ہی وہ ذات ہیں کہ جن کے بارے میں حدیثوں میں ہے اور جن کا یہ مشہور ترین لقب ہے، اور اگر نہیں مشہور ترین تو ون آف دی مشہور ترین لقب یہ ہے کہ آپ امام المتقین ہیں، امیر المومنین بھی ہیں اور امام المتقین بھی ہیں. تو جو معیار فضیلت بھی آپ کو قرآن میں دکھائی دے گا، چاہے وہ یہ تین معیار فضیلت جو ان آیتوں میں بیان ہوئے ہیں، ایمان اور جہاد اور ہجرت، اور چاہے وہ دو معیار فضیلت جو ہم نے بیان کیے علم اور تقوی، یا اس کے علاوہ دوسرے جو فضیلت کے معیار اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، جس معیار کو بھی آپ لیں گے سرکار ولایت علی بن ابی طالب کی ذات سب سے اوپر نظر آتی ہے. اور اسی لیے ہم نے ان کو اپنا امام مانا ہے اور ان کی اطاعت کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے جڑے رہنے پر ظاہر سی بات ہے فخر بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا قبلہ اب ایک اور سورہ کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. سورہ واقعہ میں سبقت حاصل کرنے والوں کا ذکر ہے، اور اس سورہ میں سبقت جنہوں نے حاصل کی، کیا اس سے مراد سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات علی صفات ہے؟ جی ہاں، یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اور بلکہ اللہ نے جو گفتگو کی ہے اور جس کانٹیکس میں ہماری بات چل رہی ہے اس کے مطابق بہت ہی ویلڈ کوشچن آپ نے کیا کہ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ تمام فضائل و کمالات میں علی سب سے اوپر اور علی سب سے آگے. الحمدللہ. اور سورہ مبارک واقعہ میں اللہ نے کچھ سبقت کرنے والوں کا ذکر کیا ہے. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، اور اس کے بعد میں ان کے جو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملنے والا اس کی وضاحت کی گئی. تو یہ سبقت کرنے والے کون ہیں؟ اب دیکھیں اللہ نے جو اللہ کا مزاج ہے قرآن کریم میں کہ اللہ دروازہ سب کے لیے کھلا رکھتا ہے، دروازہ بند نہیں کرتا اللہ. اب یہ اور بات ہے کہ کتنے لوگ اس دروازے سے اللہ کے بتائے ہوئے جو فضائل کی وادیاں ہیں یا جو فضائل کے معیار ہیں ان پہ پورا اترتے ہیں اور ان میں داخل ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ نے دروازہ کھلا رکھا. والسابقون السابقون، اور سبقت کرنے والے اولئک المقربون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے مقرب ہیں. فی جنات النعیم، اور یہ جنات نعیم میں جلوہ افروز ہوں گے. تو اس میں بہت سے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، لیکن
ظاہر سی بات ہے ان سابقوں میں بھی، ان سبقت کرنے والوں میں بھی جو سبقت کرنے والی ذات ہے وہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ تمام ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اس آیت میں شامل ہیں اور سب اس آیت سے مراد ہیں، اس لیے کہ جس میدان میں آپ دیکھیں ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں ہر میدان میں سابق تھے اور پوری کائنات پر سبقت رکھنے والے تھے، اور یہی اہل بیت کے چاہنے والوں کی بھی خصوصیت ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی طرح سے انہیں بھی ہر میدان میں اپنی زندگی میں ہر کار خیر میں، جب ہم کہتے ہیں ہر میدان میں تو نعوذ باللہ برائیاں مراد نہیں ہیں، یعنی ہر اچھے میدان میں، ہر اچھائی کے میدان میں، ہر عمل صالح اور خیر کے میدان میں انہیں سب پر سبقت کرنے والا ہونا چاہیے۔ علم خیر ہے، تو جو علی اور اولاد علی کے چاہنے والے ہیں، سچے چاہنے والے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پوری کوشش کریں کہ علم کے میدان میں وہ کائنات میں پائنیئر ہوں، وہ دنیا پر سبقت کرنے والے ہوں۔ اسی طرح سے کردار، تقوی، طہارت، ٹیکنالوجی، جتنی بھی چیزیں خیر ہیں، ہر خیر میں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کو سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ اذا ذکر الخیر کنتم اولہ وآخرہ واصلہ وفرعہ ومعدنہ، یہ سب روایات میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ جہاں کہیں بھی خیر کا ذکر ہوتا ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اول بھی ہوتے ہیں، آخر بھی ہوتے ہیں، اس کی ابتدا بھی ہوتے ہیں، اس کی انتہا بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اہل بیت کے چاہنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن ان تمام سبقت کرنے والوں میں جو سب سے اوپر دکھائی دیتا ہے وہ علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے اور ان کی شخصیت ہے، اور اسی لیے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے سید و سردار علی بن ابی طالب کہے جاتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں روایات بھی موجود، خصوصیت کے ساتھ اس آیت کے ذیل میں سنی شیعہ کتابوں موجود ہے کہ حضرت ابن عباس نقل فرماتے ہیں سابق هذه الامہ علی بن ابی طالب، اس امت میں سبقت کرنے والے علی بن ابی طالب ہیں۔ سبحان امت موسیٰ میں جس نے سبقت کی وہ حضرت یوشع بن نون تھے، امت عیسیٰ میں جس نے سبقت کی وہ مومن آل یاسین تھے جنہیں حبیب نجار کہا جاتا ہے، اور اس امت میں جس نے سبقت کی وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا قبلہ یہ ہے کہ الحمدللہ توفیق پروردگار سے ہم اس لائق ہو سکے کہ ہم نے آج 18ویں نشست جو ہے اس کے اختتامی مراحل میں ہم داخل ہو رہے ہیں، تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ جتنی آیات کا ہم احاطہ کر سکے اس قلیل سے وقت میں 18 نشستوں میں ہم نے کیا، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس کچھ تھوڑا سا وقت ہے۔ اگر میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر کوئی آیت اس وقت آپ کے ذہن میں ہو جو شان اہل بیت میں اس سیل میں ہم بیان کر سکیں اپنے سننے والوں کے لیے، تو میں آپ کا بڑا احسان مند ہوں گا۔ دیکھیں یہ تو پورا قصیدہ حقیقت میں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا ثناخوان ہے، اور جو روایات جو ہم نے شروع میں عرض کی تھی، اگر ہمارے ناظرین و سامعین کو یاد ہو کہ ہم نے کہا تھا کہ قرآن کے حقیقت میں 4 حصے ہیں۔ ایک حصہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوا، ایک حصہ ان کے مخالفین کی مذمت میں نازل ہوا، اور ایک حصہ اس میں ظاہر ہے کہ احکام اور قوانین بیان کیے گئے ہیں، اور ایک حصہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلوۃ والسلام اور دوسرے ایسے واقعات جو انسانوں کے لیے مفید ہوں ان سے مخصوص ہے۔ تو یہ خود معصومین علیہم السلام کی احادیث ہیں، اور ان کا یہ لب و لباب تھا کہ قرآن کے 4 حصے ہیں، اور جیسا کہ ہم بار بار عرض کرتے آئے ہیں کہ 300 سے زیادہ احادیث مولا علی کی شان میں اور اہل بیت علیہم السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں، کم از کم آیات 300 سے زیادہ آیات مولا علی اور اہل بیت علیہم السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ تو یقیناً اس پروگرام میں جو 18 نشستوں پر مشتمل رہا، 18 قسطوں پر مشتمل رہا، حقیقت میں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور حق ادا ہو بھی نہیں سکتا جن کی شان میں پورا قرآن رطب اللسان ہو، ان کے سلسلے میں ہم 18 نشستوں میں قرآن کی کن کن آیتوں کو زیر بحث لا سکتے ہیں اور گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال اپنی بذات کے مطابق اور اپنے صلاحیت کے مطابق جو ہم لوگ کر سکے وہ اس پروگرام میں کیا، اور ہم امیدیں کرتے ہیں کہ ناظرین کو یہ پروگرامز یقیناً پسند آئے ہوں گے، اور ناظرین کرام جنہوں نے اس پروگرام کو دیکھا ہے ان کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، محبت اہل بیت میں اضافہ ہوا ہوگا، ایمان میں اضافہ ہوا ہوگا، اپنے صحیح مذہب پر ہونے پر
اطمینان ہوا ہوگا، اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے اور ان کی حیات طیبہ سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کو اس دنیا میں بہتر اور کامیاب تر شکل میں گزارنے کا ہنر آیا ہوگا، اور انشاءاللہ آخرت میں محمد و آل محمد کی شفاعت کے طفیل میں خلد بری کا درجہ بھی تمام ناظرین کرام کو نصیب ہوگا۔ آمین۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کوشچن کیا کہ ان آخری لمحات میں اگر کوئی آیت آپ کے ذہن میں ہو تو اس کی طرف بھی اشارہ ہو جائے۔ ابھی بہت سی آیتیں ہمارے ذہن میں ہیں جو رہ گئی ہیں، لیکن بہرحال کچھ مسائل ہوتے ہیں جن کے پیش نظر ہم کسی پروگرام کو انلیمیٹڈ ٹائم کے لیے کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ تو آخری آیت جو میں ناظرین کی خدمت میں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ سورہ مبارکہ مجادلہ کی ایک آیت ہے جس کو آیت نجوہ کہا جاتا ہے، اور ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے، لہذا میں صرف 2 منٹ کے اندر اس آیت کی وضاحت کر دوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی مشغول رہا کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشغولیت پر اور ان کی بزی لائف پر رحم کرنے کے بجائے پوری کوشش یہ کیا کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ حضور کا وقت لیں اور ان سے اکیلے میں پریویسی میں ان کے ساتھ گفتگو کریں، سرگوشی کریں۔ اور اس کا ایک دوسرا نقصان یہ بھی ہوتا تھا کہ جو دور دراز سے لوگ آتے تھے ان کو حضور تک پہنچنے کا موقع نہیں مل پاتا تھا۔ تو اللہ نے اس کا بڑا ہی خوبصورت سولوشن نکالا۔ اللہ لوگوں کا مزاج جانتا، تو ظاہر سی بات ہے وہ نہ جانے گا تو کون جانے گا، وہ خالق و مالک ہے۔ اللہ نے ایک آیت نازل کی، سورہ مبارکہ مجادلہ میں آیت موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے صاحبان ایمان، جب کبھی بھی حضور سے کوئی سرگوشی کرنا چاہو، سربستہ طور پر راز کی اور اکیلے میں گفتگو کرنا چاہو تو اس کی تمہیں اجازت ہے، لیکن ایسا کرنے سے پہلے صدقہ نکال دو۔ اللہ نے کوئی مقدار معین نہیں کی، کوئی اماؤنٹ فکس نہیں کی، کتنا صدقہ نکالو کچھ نہیں، جتنا تم سے ہو سکے اتنا نکال دو۔ حیرت کی بات یہ ہے ناظرین کرام کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ حضور کے جو مشغول ہی رہا کرتے تھے، جن کو چاروں طرف سے لوگ گھیرے رہا کرتے تھے اور جو شمع رسالت کے پروانے تھے سب منتشر ہو گئے۔ اب رسول کے پاس وقت ہی وقت ہے، اطمینان سے رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کوئی ملنے نہیں آیا۔ تاریخ کہتی کہ 10 دنوں تک کوئی رسول اللہ سے ملنے نہیں آیا ہے، لیکن ایک ذات آئی ہے، اور اس ذات کا نام تمام یہ جو آیت ہے آیت نجوہ، آپ جس تفسیر کی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں گے ہر تفسیر کی کتاب میں ایک ہی نام دکھائی دے گا، اور صرف ایک نام دکھائی دے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے پاس 1 دینار تھا، اور میں نے اس 1 دینار کو ایکسچینج جو ایجنسی ہوتی، جو سینٹر ہوتا، وہاں لے گیا، اور جانے کے بعد میں نے اس کو چینج کرایا تو مجھے 10 درہم ملے۔ تو میرا طریقہ کار یہ تھا کہ میں ہر روز 1 درہم اللہ کی بارگاہ میں خیرات کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد میں حضور کی بارگاہ میں جا کے اطمینان سے گفتگو کیا۔ ظاہر سی بات تو کوئی ٹینشن تو ہے نہیں، کوئی آنے والا تو ہے ہی نہیں، تو حضور کی بارگاہ میں جا گفتگو کیا کرتا تھا اور ان سے علوم و فیوز حاصل کیا کرتا تھا۔ تو یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے، مولا علی بھی فخر کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے یہ قرآن کی وہ آیت ہے کہ جس پر صرف اور صرف میں نے عمل کیا ہے، سبحان اللہ، نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا، نہ میرے ساتھ کسی نے عمل کیا، اور نہ میرے بعد کوئی عمل کر سکتا ہے۔ بعد میں عمل کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ جب اللہ نے دیکھا کہ کوئی آ ہی نہیں رہا ہے، رسول اللہ، اب یہ لفظ مناسب نہیں، لیکن رسول اللہ کی چھٹی ہو گئی ہے، وہ اطمینان سے بس بیٹھے ہوئے، کوئی آ ہی نہیں رہا ہے، بالکل سب سارے پروانے منتشر ہو گئے، تو اللہ نے اس آیت کو منسوخ کر دیا، اور پھر اللہ نے آیت نازل کی کہ اگر تم ایسا نہیں کر رہے ہو تو یقیناً تم نے گناہ کیا اور تم نے ایک طرح سے بغاوت کی، اور یہ ثابت کیا کہ تم اللہ کے سچے ماننے والے نہیں ہو، رسول اللہ کے سچے چاہنے والے نہیں ہو، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، تم ایمان اختیار کرو، عمل صالح بجا لاؤ، وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ تو چونکہ آیت منسوخ ہو گئی، لہذا اس آیت پر سوائے امیر المومنین کے کسی نے عمل نہیں کیا، اور کوئی قیامت تک عمل کر بھی نہیں سکتا۔ میں اسی کے ساتھ اپنے ناظرین کو خداوند متعال کی بارگاہ اور خداوند متعال کی پناہ میں دیتا ہوں، محمد وآل محمد کے طفیل میں دست بدعا ہوں کہ وہ تمام ناظرین کو جو کچھ ہم نے ان 18 نشستوں میں سنا ہے، سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں اضافہ، اور اس اضافے کی برکت سے ہماری دنیاوی زندگی کو بہتر اور آخرت میں محمد وآل محمد کی شفاعت سے ہمکنار فرمائے۔ ماشاءاللہ قبلہ، بہت خوب طریقے سے آپ نے اپنا کردار نبھایا ان 18 نشستوں میں۔ تو ناظرین، یہ تھا سلسلہ پروگرامز جس کو ہم نے اہل بیت فی القرآن کا نام دیا، اور الحمدللہ آج یہ سلسلہ پروگرام اپنے تکمیل کو پہنچا۔ انشاءاللہ ایسے پروگرام کا سلسلہ دیگر ٹائٹلز کے ساتھ دوبارہ کریں گے، اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہمارے اہل سنت والجماعت بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مناقب اور فضائل سے معرفت حاصل کریں، ان کے سیرت و کردار کو دیکھیں، ان کے زہد و تقوی کو دیکھیں، ان کی شجاعت کو دیکھیں، ان کی عبادات کو دیکھیں، ان کی مناجات کو دیکھیں، اور پروردگار عالم ان تمام ہستیوں کے صدقے میں ان کی دین اور دنیا کو آسان فرمائیں۔ اسی نقطے کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور اپنے قبلہ مولانا صاحب کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں، اور ان کی زندگی، ان کی درازی عمر کے لیے دعا گو ہوں، ان کے علم میں ترقی و برکت کے لیے دعا گو ہوں۔ پروردگار ان کا جتنا بھی علم ہے وہ عام ہو، اور ان کے علم میں برکت ہو۔ میں اسی نقطے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پروردگار آپ کو شاد و آباد رکھے۔ خدا حامی و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔